ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام کامیاب لوگ۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف ثنا خان، جناب فیصل بلال حسان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ثنا خانی کی طرف کیسے آئے آپ؟ ثنا خانی کی طرف کیسے آئے؟ سب سے تو پہلے میں آپ حضرات کی ٹیم کا، خصوصاً ہمارے محسن جناب ادریس ناز صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی۔ بچپن میں کیسٹوں کا زمانہ تھا تو میں نے بھی ایک شاپ سے ایک کیسٹ خریدی، اس میں سید سلمان گیلانی صاحب کی ایک والیوم تھا، ایک ان کی حمد میں نے سن کر بچپن میں وہ گنگنانا شروع کر دی، آہستہ آہستہ وہ یاد کی، پڑھنا شروع کیا۔ تو فیصل آباد میں حفظ کے بعد جانا ہوا تو وہاں جو میرے استاد ہیں سید سلمان گیلانی صاحب، معروف شاعر ہیں، مختلف چینلوں پہ بھی وہ اکثر پروگراموں میں آپ لوگ دیکھتے ہیں ان کو، تو انہوں نے پھر اپنی سرپرستی دی اور نگرانی کی اور آج تک میں ان کے ساتھ ہوں الحمدللہ۔ ثنا خانی میں آپ کس سے زیادہ متاثر ہیں؟ ثنا خانی میں جہاں میں اپنے استاد جی سید امین گیلانی شاہ صاحب، ان کے والد گرامی، اور سید سلمان گیلانی شاہ صاحب سے متاثر ہوں، وہیں میں جناب الحاج سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح محمد علی ظہوری قصوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے جو اچھا پڑھنے والے ہوں، دل سے پڑھنے والے ہوں، اور جن کے پڑھنے سے واقعی پتہ چلتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں اتر رہی ہے۔ آج کے ثنا خان اور گلوکار میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو حضرت سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور محمد علی ظہوری قصوری صاحب نے محنت کی تھی، وہ ایک ادارہ اکیڈمی کی صورت میں ہوتا تھا اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو اب جب سے یہ دف کی نعت کی انہوں نے اجازت لی ہے اور اس کے راستے سے دف کو پروموٹ کرتے کرتے یہ اس انداز میں آگے کہ اصل جو نعت کی روح تھی اس کو انہوں نے ختم کرنے کی پوری کوشش کی، اور عوام کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو پیسے کا ضیاع ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ نے ایک تحریک بھی شروع کر رکھی ہے، پروفیشنل گویا قسم کے نعت خوانوں کے خلاف، اس طریقہ کیا بنا؟ الحمدللہ وہ کامیاب ہے۔ جو اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے، اس میں بہت سارے لکھاری دوستوں نے، کالم نگار دوستوں نے ہمارا ساتھ دیا پورے ملک میں، جس میں ہر دل عزیز شخصیت جناب ادریس ناز صاحب بھی شامل ہیں، ہمارے استاد جی بھی سید سلمان گیلانی شاہ صاحب بھی شامل ہیں۔ الحمدللہ کامیاب جا رہی ہے، اور اب بہت سارے لوگوں کے علم میں ہوا کہ نعت کو کس انداز میں پڑھنا چاہیے، سادہ نعت ہو۔ یہاں گجرانوالہ میں کسی زمانے میں ایک نعت خوان ہوتے تھے یوسف نقشبندی صاحب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نعت پڑھتے تھے تو پتہ چلتا تھا واقعی نعت پڑھ رہے ہیں۔ تو آج کل یہ ہوتا ہے کہ لکھنے والا بھی کوشش کرتا ہے کہ میں گانے کی طرز لے کر پڑھوں، اور پڑھنے والا بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں شاید کامیاب ہوں، اس گانے کی طرز پہ پڑھوں گا اور لوگ سنیں گے اور مجھے دعوت دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اصل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو اس میں شرط تو آواز کی بھی نہیں ہے کہ کوئی آواز خوبصورت ہو، مگر یہ ہے کہ اچھی آواز کے ساتھ اگر پڑھے تو لوگ اس کو محبت دیتے ہیں۔ کوشش کریں آنے والی نسل میں جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں، بچے بوڑھے، جتنے بھی نعت پڑھتے ہیں لوگ، ان کو چاہیے کہ وہ خالص درود شریف پڑھ کے ایک نیت کر لیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ اس کے دل میں کوئی پیسے کا لالچ آئے گا، نہ واہ کی کوئی چیز ایسی آئے گی، ان چیزوں سے بچا جائے گا۔ خالص پتہ چلے گا کہ واقعی
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا بندہ ہے، اور ہمیں سننی ایسی چاہیے۔ نعت کے تقدس کو پامال ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ یہ جو میں نے کچھ نام لیے ہیں اپنے پرانے حضرات کے، سید منظور الکونین شاہ صاحب ہیں، سید سلمان گیلانی شاہ صاحب ہیں، ان لوگوں نے جو آج سے 100 سال پہلے بر صغیر میں نعت کی اصل رنگ تھا اس کو اپنایا، اور پھر آگے پاکستان بننے کے بعد یہاں لے کر آئے، اور آج سید ذبیح مسعود صاحب یہاں چکوال کے معروف نعت خوان تھے، خالد حسنین خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان لوگوں نے اچھا پڑھ کے اچھا پیغام بھی دیا کہ ان لوگوں کو سنیں اور ان کو آگے پڑھیں، بجائے اس کے کہ دف بھی ہو اور گانے کی طرزیں ہوں اور ایک ایک کلام پہ لاکھ لاکھ روپے لگا کے انویسٹ کر کے پھر اس کو آگے کمائی کا ذریعہ بنایا جائے۔ اسلام خان بننے کے لیے کیا اصول اپنانا چاہیے؟ ابھی آپ کے آفس میں آنے سے پہلے میں نے جب ایک خوبصورت چہرے کی زیارت کی ہے ادریس ناز صاحب کی، تو وہاں لکھا ہوا تھا جائے ادب، تو ایسے ہی ایک نعت خان کی پہلی سٹیج جائے ادب ہی ہے۔ جی ایسے ادب ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آتی ہے، نعت بھی آتی ہے، اور استاد کے ادب کے ساتھ تو پھر چار چاند لگتے ہیں۔ سر، نوجوان ثنا خانوں کے لیے کیا پیغام آپ کا؟ بس یہی پیغام ہے کہ وہ اپنے ایک اچھے استاد کا انتخاب کر کے وہ اپنا ان سے رہنمائی لیتے رہیں، اور کوشش کریں کہ دیندار لوگوں کی مجالس میں بیٹھیں، اور اچھے دوستوں میں، پڑھے لکھے دوستوں میں رہنمائی ملتی ہے۔ تو آج کل ناقدری ہو رہی ہے نعت خوانوں کو نعت خوانی کے حوالے سے نہیں، اس میں ایک اور بھی پہلو ہے کہ شعراء کے پاس بھی جا کے بیٹھنا چاہیے۔ جو نعت لکھنے والے شعراء ہیں اس میں ہمارے دوست ہیں پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید صاحب، نعت کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہے انہوں نے، اور اسی طرح راجہ رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بہت اچھے بزرگ، انہوں نے 70 سال نعت پہ کام کیا ہے، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا۔ تو ایسے حضرات کے پاس بیٹھنے سے بھی نوجوان جو نعت خواں ہیں ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ سر، اپنے دیکھنے والے اور سننے والے کو نہ سنائیے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار میں سنا دیتا ہوں۔ پرسوں ہی میں نے ایک خواب دیکھا، اس میں میں اپنے بزرگوں کو نعت سنا رہا ہوں، اور جیسے ہی صبح فجر میں اٹھا تو میرے ہونٹوں پہ وہ نعت تھی، اسی کے میں چند اشعار سنا دیتا ہوں۔ کہتا ہوں میں جو عشق میں خیر الورا کے نعت، کہتا ہوں میں جو عشق میں خیر الورا کے نعت، شاید میں بخشا جاؤں خدا کو دکھا کے نعت، شاید میں بخشا جاؤں خدا کو دکھا کے نعت، اور اس آس پر میں پڑھتا ہوں جا جا پہ جا کے نعت، اس آس پر میں پڑھتا ہوں جا جا پہ جا کے نعت، ہاں اس آس پر میں پڑھتا ہوں جا جا پہ جا کے نعت، شاید سنے وہ مجھ کو مدینے بلا کے نعت، شاید سنے وہ مجھ کو مدینے بلا کے نعت، اور حمد خدا سے کرتا ہوں راضی نبی کو میں، کہ حمد خدا سے کرتا ہوں راضی نبی کو میں، خوش کرتا ہوں خدا کو نبی کی سنا کے نعت، خوش کرتا ہوں خدا کو
نبی کی سنا کے نعت، حمد خدا سے کرتا ہوں راضی نبی کو میں، خوش کرتا ہوں خدا کو نبی کی سنا کے نعت۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سر ایک اور نعت سنائیے اپنے سننے والوں کو۔ ہمارے جناب ادریس ناز صاحب کے ہی پسندیدہ اشعار ہیں، اسی کو میں سنا دیتا ہوں، 2-3 مصرے اس کے۔ آپ دعا فرمائیں مدینے جا پہنچوں، آپ دعا فرمائیں مدینے جا پہنچوں، مجھ کو پر لگ جائیں مدینے جا پہنچوں، مجھ کو پر لگ جائیں مدینے جا پہنچوں، میری یہ درخواست ہے ان اللہ والوں سے، کہ میری یہ درخواست ہے ان اللہ والوں سے، کوئی دعا فرمائے مدینے جا پہنچوں، کوئی دعا فرمائے مدینے جا پہنچوں، اتنے آنسو برسیں کہ دریا بن جائیں، کہ اتنے آنسو برسیں کہ دریا بن جائیں، موجیں مجھے بہائیں مدینے جا پہنچوں، کہ موجیں مجھے بہائیں مدینے جا پہنچوں، اور تنکے کی مانند میں ہلکا ہو جاؤں، کہ تنکے کی مانند میں ہلکا ہو جاؤں، کہ تنکے کی مانند میں ہلکا ہو جاؤں، آندیاں مجھے اڑائیں مدینے جا پہنچوں، کہ آندیاں مجھے اڑائیں مدینے جا پہنچوں، کہ مانا میں بے زر بے پر ہوں گیلانی، کہ مانا میں بے زر بے پر ہوں گیلانی، کہ مانا میں بے زر بے پر ہوں گیلانی، وہ جو کرم فرمائے مدینے جا پہنچوں، کہ وہ جو کرم فرمائے مدینے جا پہنچوں، آپ دعا فرمائے مدینے جا پہنچوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ سر، بہت مزہ آ رہا ہے آپ کی نعت سن کے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پسندیدہ نعت اپنے ناظرین کو سنائیے، اپنے سننے والوں کو۔ اس میں سمیر بھائی، جس نعت کی وجہ سے مجھے آج پوری دنیا میں عزت ملی ہے، اس کے 2 مصرے پڑھ کر اور ایک حضرت ناز صاحب کی فرمائش جو ہے اس کو میں پورا کرتا ہوں۔ یہ ہمارے استاد جی سید امین گیلانی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے اشعار ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ دل یہ کہتا ہے کیوں مجھ میں دنیا رہے، دل یہ کہتا ہے کیوں مجھ میں دنیا رہے، دل یہ کہتا ہے کیوں مجھ میں دنیا رہے، ہاں دل یہ کہتا ہے کیوں مجھ میں دنیا رہے، کملی والے کا ہوں کملی والا رہے، کملی والے کا ہوں کملی والا رہے، ان کی تعمیل ارشاد کرتا رہوں، ہاں ان کی تعمیل ارشاد کرتا رہوں، ہائے ان کی تعمیل ارشاد کرتا رہوں، ان کے در پہ میرا آنا جانا رہے، ان کے در پہ میرا آنا جانا رہے، لطف آ جائے ان کی غلامی کا، پھر ان کے در پہ غلام ان کا بیٹھا رہے، جن کا سایہ نہیں تھا بقول جہاں،
ہاں جن کا سایہ نہیں تھا بقول جہاں، میرے سر پہ صدا ان کا سایہ رہے، میرے سر پہ صدا ان کا سایہ رہے۔ اور یہ استاد جی سید امین گیلانی شاہ صاحب کی لکھی ہوئی دوسری نعت ہے کہ شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا، شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا، امن میں نوح نبی کے ہے سفینے جیسا، سارے نبیوں کو انگوٹھی کا جو حلقہ سمجھے، سارے نبیوں کو انگوٹھی کا جو حلقہ سمجھے، ہاں سارے نبیوں کو انگوٹھی کا جو حلقہ سمجھیں، اس میں ہے نام محمد کا نگینے جیسا، اس میں ہے نام محمد کا نگینے جیسا، اور اس لیے بھیجتا رہتا ہوں میں آقا پہ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے بھیجتا رہتا ہوں میں آقا پہ درود، ہاں اس لیے بھیجتا رہتا ہوں میں آقا پہ درود، لطف آتا ہے مجھے شہد کے پینے جیسا، کہ لطف آتا ہے مجھے شہد کے پینے جیسا، شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے پروگرام میں ٹائم دیا اپنا، بہت شکریہ، اور آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اپنے پروگرام میں شرکت کے لیے۔ جن کا حکم ہے ہماری تو جان بھی حاضر ہے بھائی، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اور کامیاب کرے۔ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، اپنے ہوسٹ سمیر بے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔